کیا اللہ کے ولی بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے 3 مواقع ہیں جن پہ اللہ کے ولی بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کب جھوٹ بولتے ہیں، یہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میں ہوں طاہر جنجو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یوں تو اللہ کے ولی چاہے جس مرضی ہے مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، ہر حالت میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں بھولتے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر 3 ایسے مواقع جب ان کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کس لیے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کب وہ مواقع آتے ہیں جب وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی تو صابر و شاکر رہتے ہیں ہر حال میں۔ اللہ کا ولی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹا ہو۔ اللہ کا ولی تو صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے ہر حالت میں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان 3 مواقعوں میں ایسے کون سے راز پوشیدہ ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ولی جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیٹ بھرا ہوا محسوس کراتا ہے، یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھوکا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جب کبھی رزق کی کمی کا شکار ہوتا ہے یا تنگی کا شکار ہوتا ہے، جب کبھی اس پہ آزمائش آتی ہے تو وہ دنیا کے سامنے اس بات کا ڈنڈورا بالکل نہیں پیٹتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے وہ مزید بڑھیں گی، اور اس پہ صبر کرنے سے وہ کم ہو جائیں گی، اور اس پہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا وہ ختم ہو کے راحت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ دوسرا، اللہ کا ولی جب کبھی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کا ولی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تندرست ہی ظاہر کرتا ہے، وہ کبھی اپنی بیماری کا ڈنڈورا دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ وہ کبھی نہیں کہتا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ روٹین ہے کہ برے حال ہیں، جب کسی سے حال پوچھیں، مر گئے ہیں، بیمار ہیں، فلاں ہے، لیکن اللہ کا ولی کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ وہ کبھی اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ایسے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالتا، وہ تو ہر حال میں اللہ کا شاکر ہوتا ہے۔ تیسرا، اللہ کا ولی جب کسی مشکل میں، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پریشانی کے عالم میں بھی وہ خود کو یہی ظاہر کراتا ہے کہ وہ راحت میں ہے، سکون میں ہے، خوشی میں ہے۔ کمال کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں میں، جہاں پہ عام لوگوں کا صبر اور برداشت جواب دے جاتا ہے، وہاں سے ان کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی دنیا کے سامنے کبھی اپنی پریشانی کو تذکرہ نہیں کرتے، نہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کیونکہ وہ صبر کی اور شکر کی اس انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے سامنے، کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنے سے ہمارے صبر کا جو اجر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اور کہیں زبان سے ناشکری نہ ہو جائے، کہیں اللہ کو ہمارا یہ ادا، ہماری یہ بات ناپسند نہ آ جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو بھی وہ دنیا کے سامنے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنے سے کو بھی شاید اللہ کی توہین یا ڈس ریسپیکٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنے یہ تینوں مواقع جو آتے ہیں ان کی زندگی میں، جب بھی کبھی آئیں تو وہ اس کا اظہار دنیا کے سامنے نہیں کرتے، اور مثلتاً جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو اب جھوٹ کہیں، یا مثلتاً یا صبر یا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، اور اللہ کے ولی کمال کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ روٹین ہے، کسی کاروباری بندے سے یا کسی بھی ایسے حال حوال پوچھیں، وہ کہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس جو ہے مکان ہوگا، بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، سارا کچھ، گرمیوں میں اس کو اے سی کی سہولت ہوگی، سردیوں میں گرم پانی مل رہا ہوگا، مگر وہ ساری زندگی کی سہولتیں انجوائے کرنے کے باوجود کہتا ہے برے حال ہیں، حال ہی کو نہیں ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مگر اللہ کا ولی کبھی ایسی بات منہ سے، زبان سے نہیں نکالتے، کیونکہ ان پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وہ ان 3 مواقعوں کے علاوہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان کے نزدیک
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, और वो मोमिन होते हैं और मोमिन झूठे नहीं होते। कमाल का हौसला होता है अल्लाह के वलियों में। जहाँ से दुनिया वालों की सब्र की इंतहा ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सब्र की इब्तदा होती है। अल्लाह के वलियों का कमाल का हौसला होता है। इजाज़त दीजिएगा, ज़ेर आपको गलती हुई हो तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।